آخرت اور دنیا کی بندشیں کھولنے کا ایک وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آخرت کا تذکرہ قاری صاحب نے ہمیں یاد دلایا، طویل سورت تلاوت فرمائی جس میں قیامت کے مناظر ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت والے دن جی اٹھنے کا بیان ہے۔ اس روز بھی بہت ہی مشکلات ہوں گی، بڑے سخت مواقف آئیں گے، اور دنیا میں بھی بندشیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، بیماری نہیں جا رہی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچے پڑھ نہیں رہے، کئی قسم کی مشکلات ہیں، بندشیں۔ ان بندشوں کو کھولنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ پڑھتے کس وقت تھے؟ اس وقت جب آپ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے۔ رب العالمین جب اپنے عرش سے نزول فرماتا اپنی شان کے مطابق اور آسمان دنیا پر تشریف لے آتا، اور جس وقت رب العالمین کہہ رہا ہوتا ہے نا میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے، کیا لینا ہے لے لو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو 10 دفعہ کہتے اللہ اکبر، 10 دفعہ کہتے الحمدللہ، 10 دفعہ کہتے سبحان اللہ وبحمدہ، 10 دفعہ کہتے سبحان الملک القدوس، 10 دفعہ کہتے استغفر اللہ، 10 دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے کلمات میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی صفات پر مشتمل ہے، میرے رب کی حمد ہے، میرے رب کی تسبیح ہے۔ جب اللہ کی تعریف کر لی، حمد و ثنا کر لی، تو اس کے بعد 10 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ میں دنیا کی بندشوں سے اور قیامت والے دن کی مشکلات اور بندشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہر قسم کی بندش، کاروباری ہو، گھریلو ہو، باہر کی ہو، اندر کی ہو، جو بھی بندش ہے، ہر قسم کی دکھ، تکلیف، پریشانی سے یہ دعا اس وقت جب رب خود کہہ رہا ہو کہ آؤ مانگو، اس وقت مانگے اٹھ کر، تو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد شروع کرنے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو یہ 10 دفعہ دعا مانگیں تو پھر قبول کیسے نہیں ہوگی جب رب العالمین خود قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور خود پکار رہا ہے اپنے بندوں کو کہ مانگو، اور بندہ بڑے اصرار سے، بڑے لگاؤ سے 10 دفعہ یہ کلمات زبان سے کہے اور پوری سینس کے ساتھ کہے کہ اللہ میری بندشیں کھول دے، تو انشاءاللہ سب کھل جائیں۔